نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعبان المعظم کے دوسرے جمعے کا ایک خاص وظیفہ آپ کو دوں گا۔ اگر آپ اس وظیفے کو کرتے ہیں تو آپ کی زندگی میں انقلاب آ جائے گا، آپ کی قسمت بدل جائے گی۔ اگر آپ بد نصیب ہیں تو آپ خوش نصیب ہو جائیں گے، اور اگر آپ بد نصیب نہیں ہیں، خوش نصیب ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو بد نصیبی سے آپ کو بچائیں گے۔ جب آپ دنیا سے رخصت ہوں گے، جب آپ کا انتقال ہوگا تو آپ خوش نصیب ہو کر دنیا سے جائیں گے، خوش نصیب لوگوں میں آپ کا شمار ہوگا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ اگر کسی کی شادی ہوئی ہے، شوہر بیوی کی وجہ سے پریشان ہے، بیوی شوہر کی وجہ سے پریشان ہے، یا اگر شادی نہیں ہوئی، ابھی صرف منگنی ہوئی ہے، اور بعض عورتیں ان کے میسیجز میرے پاس آتے ہیں۔ ایک خاتون کا میسیج آیا کہ میں جس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہوں، جس کے ساتھ میری منگنی طے پائی ہے، وہ منگنی سے پہلے میرے ساتھ بہت باتیں کرتا تھا، یعنی کہ وہ اتنا میرے قریب تھا کہ اس کا کوئی دن کوئی رات ایسی نہیں گزرتی تھی کہ وہ مجھے کال نہ کرتا ہو، میرے سے بات نہ کرتا ہو۔ لیکن جب سے منگنی ہوئی ہے، اس سے شادی کا معاملہ طے ہوا ہے، لیکن اب ایسا ہے کہ وہ میرے ساتھ بات بھی نہیں کرتا۔ اگر میں اس کو فون کرتی ہوں تو وہ میرا فون اٹھاتا نہیں ہے، میرے سے بات چیت نہیں کرتا۔ تو اس طرح کے معاملات ہمارے معاشرے میں چل رہے ہیں۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ اگر انسان کی منگنی ہو جائے تو انسان منگنی ہونے کے بعد اپنی منگیتر سے بات کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ یہ ایک شرعی مسئلہ ہے، اس کو بھی سمجھیے۔ دیکھیں، منگنی ہوئی ہے، ابھی آپ کا نکاح نہیں ہوا، منگنی آپ کی ہو گئی ہے، اور آپ اپنے شوہر سے، یا آپ کا جو شوہر ہے وہ آپ سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے، یا آپ اس سے بات کرنے کی آپ کوشش کرتی ہیں، تو یہ اسلام کے اندر جائز نہیں ہے۔ ہاں، نکاح ہو جائے، پھر آپ میاں بیوی ہیں، آپ آپس میں بات چیت کریں تو یہ آپ کے لیے جائز ہے۔ تو اس طرح کے مسائل ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہیں۔ تو آپ نے یہ وظیفہ شعبان کے دوسرے جمعے کو کرنا ہے۔ مرد حضرات بھی کر سکتے ہیں، عورتیں بھی کر سکتی ہیں۔ عورتیں گھر میں کریں، اور مرد حضرات مسجد میں جا کر جمعے کی جب پہلی اذان ہو جائے، تقریباً اکثر مساجد میں 12:30 بجے جمعے کی پہلی اذان ہو جاتی ہے، تو آپ جمعے کی پہلی اذان جب ہو جائے آپ مسجد میں چلے جائیں، اور بیان شروع ہونے سے پہلے آپ یہ وظیفہ کر لیں، اور پھر اس کے بعد امام صاحب کا، خطیب صاحب کا بیان سنیں، اور اس کے بعد پھر جمعے کی نماز ادا کریں، اور اس کے بعد جو امام صاحب دعا کروائیں گے وہ دعا مانگ کر آپ اٹھا کریں، کیونکہ امام صاحب، خطیب صاحب بڑے درد دل کے ساتھ جمعے والے دن دعا کرواتے ہیں، لیکن ہماری بد نصیبی ہے کہ ہم سلام پھیرتے ساتھ ہی اپنی جگہ سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں، دعا نہیں مانگتے۔ اس وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، لیکن ہم اس وقت کو ضائع کر دیتے ہیں۔ تو آپ نے 12:30 مسجد پہنچ جانا ہے، اور جا کر آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ وظیفہ یہ کرنا ہے، آپ نے اللہ تعالیٰ کے 3 نام، ان کو 313 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پڑھ کر آپ نے اس کے بعد بیٹھ جانا ہے، امام صاحب کا بیان سننا ہے، جمعے کی نماز ادا کرنی ہے، دعا مانگ کر پھر آپ نے اپنی جگہ سے اٹھنا ہے۔ وظیفہ یہ ہے، آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے، یا قادر یا مقتدر یا رزاق، یا قادر یا مقتدر
یا رزاق، یقین جانیے آپ یہ 3 اللہ کے نام آپ لے لیں گے، ان کو آپ پڑھ لیں گے، انشاءاللہ العزیز آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ کی قسمت بدل جائے گی، اللہ تعالیٰ آپ کو رنگ لگا دیں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ وظیفہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔